پتھر میں تاکہ پتھر ٹوٹے تو ضرورت نہ پڑے. تو اس کے بجائے اس کو چھوڑ دو. اس کو غور کرو کہ جب میں نے اس پر قرض دے دیا تو مجھے صدقے کا ثواب 10 گنا اونچا ہو گیا، یعنی 18 گنا اوپر ہو گیا. جب 18 گنا ملتا رہے گا نا، جب تک پیسے واپس نہ کرے. جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا فائدہ ہے صبر سے. صبر سے بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر فکر کرے گا چلو ہاں بس ہاں 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 وہ حدیث تمہارے پڑا بس نیٹ پر. حضور لګیدلې خو نیټ کوم یو مسله کې اچھا اچھا یہ نا 81 نمبر 80 نمبر صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا. حدیث نمبر 6719. حدثنا محمد بن ابی زرعتنا هشام بن خالد ازرقونا خالد بن يزيد بن ابي مالك عن ابيه عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي مكتوب على باب الجنة صدقة بعشر أمثالها والقرض ب18. قلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ فقال إن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر یہ تحریر لکھی دیکھی کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام، قرضہ صدقے سے افضل کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، سائل جب سوال کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن مقروض جب قرضہ طلب کرتا ہے تو ضرورت کی بنا پر کرتا ہے. الموجم الوسط قبر میں لے جاتا ہے حضور ریکارڈ شو وہ صحیح ہے. جی حضور. الموجم الوسط مترجم پنجم صفحہ نمبر 818-819. وہ بھی پڑھو. ہاں 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 مرنے والے کے گھر والے جو کچھ صدقہ کرتے ہیں. نقیب عرفان حصہ ششم صفحہ نمبر 80. مرنے والے کے گھر والے جو کچھ صدقہ کرتے ہیں. نقیب عرفان حصہ ششم صفحہ نمبر 80. مرنے والے کے گھر والے جو کچھ صدقہ کرتے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس کی قبر تک پہنچاتے ہیں. حدیث نمبر 6504. حدثنا محمد بن داود بن اسلم الصدفینا عبید اللہ بن عبد اللہ المنقدرینا محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک قال سمعت ابا محمد الشامی يحدث انه سمع ابا هريرة يذكر انه سمع انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من اهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته الا اهدها اليه جبريل عليه السلام على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر الأميت هذه هدية أهدها أهلك فأقبلها فيدخل عليه فيفرها بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذين لا يهد إليهم بشيء. لا يروي هذا الحديث عن انس الا بهذا الاسناد تفرد به ابن ابي فديك.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اس کو نور کے ایک تھال میں رکھ کر پیش کرتے ہیں اور پھر قبر کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے گہری قبر والے یہ تحفہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا ہے اس کو قبول کر وہ تحفہ اس کی قبر میں پیش کر دیا جاتا ہے جس پر وہ مردہ خوش ہوتا ہے اور یہ ٹرے کے اندر پرچی ہوتی ہے، ٹرے کے اندر پرچی ہوتی ہے، ہاں پرچی فلانے فلانے کا جس کا ہے اسی کو ملتا ہے. ہاں جی. اور اس کے وہ پڑوسی بہت غمگین ہوتے ہیں جن کی جانب کوئی تحائف وغیرہ نہیں آتے. اس حدیث کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صرف اسی اسناد کی ہمراہ روایت کیا گیا ہے اور اس کو روایت کرنے میں حضرت ابن ابی فدیک رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں. المعجم الاوسط مترجم جلد 5 صفحہ نمبر 694. تصور شیخ سے خناس جل جاتا ہے. میں بت پرست نہیں ہوں مگر بت کافر، تیری نظر نے مجھے عاشقی سکھائی ہے. جدھر جدھر بھی گیا ہوں فقیر بن کر تیرا، تیری نگاہ کرم ساتھ ساتھ آئی ہے. بت کو بت جان کر پوجوں تو میں کافر اے شیخ، بت میں بت ساز کا جلوہ نظر آتا ہے. محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی پوری ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں. یعنی آپ عادت کو عبادت بنائیں نہ کہ عبادت کو عادت. اخلاص کیا ہے؟ فرض بے غرض، یعنی جو کچھ فرض ہے اخلاص اس میں فرض ہے. باقی فنائیت ولایت کا نام ہے، جو فنا نہیں وہ کچھ بھی نہیں. یعنی مرشد کے رنگ میں رنگ ہو جانا یہ فنائیت ہے. باقی اللہ کی پہچان کا نام انسان ہے، بت کا نام نہیں. باقی انسان پر اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں کہ انسان بہت خوبصورت ہے اور انسان جب اللہ کا وصال جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہے 4 مقام کے بعد قسم کھاتا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے اور یہی ایمان عشق ہے. وہ مقام یہ ہے آگ ہوا پانی مٹی ان کی خواہش کا نام نفس ہے. یہ حجاب ہے، یہ اپنا خیال گمان ہے. یہ تابع ہو جائے تو جسم روح، روح نور، نور معرفت، معرفت نعمت ہو گئی. پھر بندہ قسم کھاتا ہے یہ توحید ہے، یہ ہما اوست ہے، وہی ہو جانا. باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لا حد ہے. جو پیر بقا باللہ ہو جائے یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے. یعنی اللہ پاک حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپا ہوا ہے. پھر مرشد کی شبی مبارک نور میں خیال کرنے سے رنگ تبدیل ہو جائے گا. عمر ختم ہو جائے گی لیکن رنگ تبدیل ہوتے رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. یعنی سالک ہمیشہ مرید رہے گا. جس دن پیر بن گیا وہ اس کی تباہی کا آخری دن ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لا حد ہے. باقی انبیاء علیہ السلام پر ایک وقت میں صحیفے نازل ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک وقفے وقفے سے نازل ہوا. یہ عشق ہے، یہ لا حد ہے. باقی مرید، پیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، یہ 4 نہیں یہ ایک ہے. کل جہانوں میں ایک اللہ ہے. کسی جگہ ذات میں ہے، کسی جگہ صفات میں ہے. ذات میں یکتا ہے اور صفات میں بہت ساروں میں ایک اللہ ہے. جب زمین کو قارون پر مسلط کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا گیا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ہم کو ستایا اور قارون نے تجھ کو. ہم نے زمین کو قارون پر مسلط کیا نہ کہ فرعون پر، تاکہ اہل جہاں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے نزدیک ہمارے دوستوں کے دل کا ستانا فرعون کے خدائی کے دعوے سے بڑھ کر ہے. خلق سے لے کر خالق تک
کسی کو دوستوں کی ناراضگی مطلوب نہیں۔ اے دوست جس نے کانٹے دار جاڑیوں کو محفوظ رکھا بھلا وہ باغ کو کب ضائع کرے گا۔ جو عشق سے دور ہے وہ غم سے دور ہے، غم اور خوشی نزدیکیوں کے لیے ہیں۔ آپ میلاد شریف منائیں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، نعمت کا علم عطا کر دیں گے اور سب اجمعین آپ سے خوش ہوں گے۔ آپ دو دکانوں سے سودا نہ خریدو، ایک نفس اور دوسری شیطان کی دکان سے، تو آپ امیر ہو جائیں گے۔ امیر بندے کا کلام اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل شیطان سے آزاد ہو جائے تو آپ امیر ہو گئے، اور جب آپ کا دماغ نفس سے آزاد ہو جائے تو آپ آزاد ہو گئے۔ زکوٰۃ آزاد اور امیر دے سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ فیض الہی ہے، اللہ کا خزانہ ہے۔ جو بندہ نفس اور شیطان سے آزاد ہو وہ امیر اور آزاد ہو گیا، تو زکوٰۃ غلام پر نہیں، آزاد اور امیر پر ہے۔ پھر آپ سے انسان، حیوان، ہرن تک نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ تم گوشت نہیں کھاتے ہو، آپ کے منہ سے گوشت کی بو نہیں آئے گی۔ باقی نیک اور بد کام ارے بھائی سمجھ گیا، بہت بری بات ہے۔ جاگا ہوگا تیری بات پھر پڑھو۔ یہ میں نے حضرت ربیع بصری رحمۃ اللہ کا واقعہ دیکھا کہ وہ جو ہے نا نماز پڑھ رہی ہے، وہ جو ہے نا وہ یعنی بکری اور بیڑیاں اکٹھا چل رہی ہے، تو اس نے بولا کہ یہ الگ بات ہے، چلو یہ اس بات کے مطابق آپ نے فرمایا کہ یہ ہرن تیر پر چڑھتی ہے اترتی ہے، یہ تیرے سے بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ یہ جو انسان سے بھاگتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرمایا وہ تو آپ نے اس کا مرشد پاک علیہ بصری فرمایا کہ حضور میں نے گوشت چھوڑا ہے، ابھی میں گوشت نہیں کھا تو اسی لیے ڈرتی نہیں۔ بولتا ہے تو میرے سے کیوں ڈرتی ہے؟ بولے آپ نے صبح کیا کھایا؟ بولے گوشت کھایا۔ بولے اسی لیے جو ڈرتی ہے۔ آپ کو سمجھ آیا؟ میں مطلب بہت بڑی ہوتا ہے لیکن میں نکتے میں ڈالتا ہوں۔ صبح کیا خبر لمبا ہے، میں نے مختصر صاحب کو بتا دیا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ پھر آپ کے بکری اور بھیڑیے اکٹھا چل رہے ہیں، بھیڑیا بکری کو نہیں کاٹتے ہیں، تو آپ نماز پڑھتی ہے، آپس میں کچھ نہیں بولتا ہے۔ بولے جب سے اس کا مالک نے اللہ سے دوستی کیا نا، انہوں نے بھی آپ بیڑیا اور بکری بھی آپس میں دوستی کیا۔ چلو چلو سمجھ آ گیا تو مبارک ہو، نہیں ہے تمہارے لیے ہم نے بولا نہیں، جو سمجھ میں نہیں آتا تمہارے لیے ہم نے بولا ہی، بس بس یہی بات ہے۔ اگر سمجھ آئے گا تو مبارک۔ جب سے مالکہ نے رب سے صلح کیا نا، تو بیڑیا اور بکری سے بھی آپ نے صلح کیا۔ رب بکری چرواتی تھی نا، پہلے والا بات نہیں رہا، ہرن تیر پر چڑھتی ہے، وہ میرے سے بھاگتی ہے، کیا بات ہے؟ بولا اس لیے کہ میں گوشت نہیں کھاتی ہوں نا، اس کو پتہ ہے، اس لیے مجھے اسے خطرہ ہے نہیں۔ تو یہ پھر پڑھو ذرا آہستہ سے پڑھو، وہ ختم کر کے پڑھو، ورنہ اللہ کا مطلب ایک ذرا سے ادھر ہو گیا تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جو بندہ نفس اور شیطان سے آزاد ہو وہ امیر اور آزاد ہو گیا، تو زکوٰۃ غلام پر نہیں، آزاد اور امیر پر ہے۔ پھر آپ سے انسان، حیوان، ہرن تک نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ تم گوشت نہیں کھاتے ہو، آپ کے منہ سے گوشت کی بو نہیں آئے گی۔ باقی نیک اور بد کام نفس اور روح کی مرضی سے ہوتے ہیں، باقی جو کام آپ کرو گے اسی کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ اس جہاں میں وہ کام کریں کہ وہاں دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائیں۔ باقی انسان اس جہاں سے صرف توبہ لے جا سکتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔
باقی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آسمانوں میں کر دیا وہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ اور ملائکہ بن گئے، اور جنہوں نے بے ادبی کر دی وہ ابلیس لعین ہو گیا، اور زمین پر جس نے بے ادبی کر دی وہ ابو جہل اور نجدی بن گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ باقی حضرت آدم علیہ السلام کا جو مقام انبیاء میں ہے، اسی طرح شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کا اولیاء میں ہے۔ جو مقام ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اسی طرح حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا اولیاء اللہ میں ہے۔ یہ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بستامی رحمۃ کا مقام بتا دیا، اور شیخ جنید رحمۃ اللہ کا مقام کو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے بتا دیا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ولایت میں جو درجہ ہے، مقام ہے، جسے پیغمبر میں آدم علیہ السلام کا ہے، ہمارے بزرگ میں ولایت میں شیخ جنید کا ہے، اور شیخ جنید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس طرح سے ملائکہ میں جبریل علیہ السلام کا ہے، مقرب فرشتہ ہے، ولایت میں جو ہے نا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جیسے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کا مقام بلند ہے، اسی طرح ولایت میں اس کا مقام بلند ہے۔ اور حضور غوث پاک کو تو سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء کا سردار تو ولیوں کا سردار۔ وہ تو ازل سے ہے، وہ تو ولایت تو سب ازل سے ہے نا، اس لیے کہ وہ کا بن جاتے ہیں، ایسے بن جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم مبارک محمد تیفور ہے۔ یہ میں نے کیوں لکھا ہے محمد حضرت؟ آپ نے فرمایا جو میرا نام یاد رکھے گا نا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میرے نام لینے سے میں نے بہت بچوں کا جو بیت ہے ان کا یہ تیفور نام رکھا تاکہ مشہور ہو جائے، پتہ نہیں ہے نا، اس سے پہلے آپ کو پتہ تھا؟ یہ جو لقب ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ، نام تیفور ہے، کیا چیز ہے؟ جو ہر نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، تو محمد تیفور میں نے لکھ دیا۔ یہ بات ہے کہ یہ جو ہے نا بولا میرا نام جو یاد رکھے بایزید بستامی رحمۃ اللہ، نام تو نہیں پتہ نا، اچھا تو وہ بچ جائے گا۔ اس میں تو شوق ہوگا ولایت کی، ولایت شوق ہے نا، شوق ختم ولایت ختم، شوق ختم ولایت ختم۔ آپ پہلے تو 24 گھنٹے استانی میں آتا تھا، ابھی جو ہے نا ایک دن کے بعد آرام آ گیا، پھر 2 دن کے بعد، پھر 10 دن کے بعد سمجھو کہ بیڑا غرق ہو گیا۔ توبہ کرو، کیا کرو؟ پھر اپنا ذکر فکر شروع کرو، شجرے میں جو وظیفے وہ پڑھو، پھر شوق پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہوتا رہے گا جب تک فنا نہ ہو، جب فنا ہو جائے گا بعد دعا ہو سکتا، پھر وہ کبھی پلیت نہیں ہوتا، وہ کبھی بے پلیت ہے، ورنہ توبہ کرو، یہ بیڑا غرق ہو گیا، گناہ ہو گیا نا، صبر آ نہیں سکتا۔ یہ حضرت مولانا روح فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کو اچھی یاروں سے یعنی اہل سنت و جماعت سے جس کو صبر آتا ہے وہ بہت بدبخت انسان ہے، یعنی ان کی صحبت سے جو دور ہے وہ اس کو صبر آوے وہ بہت بدبخت انسان ہے۔ یعنی اہل سنت و جماعت وہ بزرگان دین میں پیر بھائی جس کو بولتے ہیں، یہ جماعت ہے جو ہر کا خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو نیک لوگوں کو بیٹھ جاؤ، ملائک ولیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور جب تم اس جماعت سے دور ہو گیا تو حقیقت میں تم خدا سے دور ہو گیا، جو پھر بھائی میں آپس میں جو الگ ہو گیا وہ اللہ سے دور ہو گیا، تو کس سے دور ہو گیا؟ اللہ سے، حقیقت میں خدا سے دور ہو گیا۔ اس بارے میں حدیث مبارک کہتے ہیں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو اکیلا ہے اس پر شیطان کا ہاتھ ہے۔ جماعت یہ بیت ہے نا، جماعت اہل سنت جو جماعت ہے جو اس کے ساتھ ہے، پھر حکم میں جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو جماعت سے الگ ہو گیا، جس طرح سے بیڑیا بکری کے ریوڑ چل رہی ہے رستے میں، اور ایک بیڑیا نے حملہ کر دیا، تو بیڑیا حملہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بیچ میں پہلے وہ حملہ کر دیتا ہے، جو بکری سے الگ ہو جاتا ہے اسی کو کاٹتا ہے، جو ریوڑ کے اندر ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ یہ 2 ہو گیا۔ تیسرے فرماتے ہیں اللہ کا جماعت، اللہ کی جماعت، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور باقی سب ایک جماعت ہے۔
باقی سب ہر جماعت ہے. اس کا مطلب یہ ہے جیسا اہل سنت والجماعت پاکستان میں ہے, افغانستان میں ہے, ہندوستان میں ہے, کسی ملک میں بھی ہے اہل سنت والجماعت, یہ گلاب کا پھول ہے. یہ گلاب کا ہاں, درخت الگ ہو سکتے ہیں, خوشبو سب کی ایک ہے. یہ پورا کائنات میں ایک ہے, یہ پوری کائنات میں ابھی کا حدیث میں مرکز سے حکمت ہے, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے, باقی سب جماعت ایک ہے. انہیں ملک الگ الگ ہے لیکن جماعت ایک ہے. یہ میں نے لکھا ہے سارے ہاں شیشم کے اندر. جی جو حضرت نبی وسلم نے فرمایا نا, جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. تو خود علماء بولتے ہیں یہ حدیث تھوڑا ہے, یہ تو نبی وسلم نے فرمایا, یہ حدیث نہیں ہے جو میں نے بتا دیا. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے, جو اکیلا ہے وہ جو بندہ اکیلا ہو گیا اس پر شیطان کا مرتد ہو گیا نا, جماعت سے الگ ہو گیا. پھر فرماتے ہیں جو 225 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف میں ہے, جو بغیر بیعت کے مر گیا وہ جاہلیت کی موت میں مر گیا. جو بغیر بیعت کی مر گیا, پھر مولانا روح فرماتے ہیں مسلم شریف میں, بولے اس کا ادنا سا فیض اس کو دینی زندگی عطا ہوتی ہے. یہ وہ عمل ہے. تو یہ کون سا عمل ہے؟ بیعت کا مجموعہ ہے. بیعت کا جو ادنا کم سے کم درجہ فیض, دینی زندگی ہمیشہ والا, پھر اس نے مرنا نہیں. یہ کوئی کم فیض ہے؟ آپ نے فرمایا عشر مبشرہ, 10 اصحاب کرام کے رسول جو جنت کا جہان میں بشارت ہے, وہ بھی بیعت کی وجہ سے. یا اصحاب صفا کتنا بڑے بڑے بیعت معمولی چیز تھوڑا مولانا رومی فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ پورا جان اس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ سورۃ المیدان میں ہے, آیات نمبر 35 میں ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اس کے طرف وسیلہ تلاش کرو. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ, وسیلے سے مراد رحمت اللہ علیہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا, مجاہدہ کرو فی سبیلہ راہ معرفت کے لیے تاکہ تم فلاح پا سکو گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈر تقوی کا ہے. آجا جو ڈرتا ہے, جو جس سے ڈر اسے بھاگتا ہے, لیکن یہ تقوی جو ہے لپٹتا ہے. یہ وہ ڈر نہیں کہ بھاگنے والا, جب وہ زم والا ہے, زم والا ڈر ہے یہ. آجا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا, ڈھونڈو بیٹھو نہیں, وسیلہ ڈھونڈو, مرشد کو ڈھونڈو, مرشد کو ڈھونڈو, بیٹھو نہیں ڈھونڈو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ ڈھونڈو, وجاہدوا, مجاہدہ کرو فی سبیلہ راہ معرفت کے لیے تاکہ تم فلاح پا سکو. وہ جس علم میں معرفت ہے وہ علم ہے, جس عالم کے اندر معرفت ہے وہ عالم ہے. جس علم عالم علوم میں معرفت نہیں وہ کچھ بھی نہیں. جس چیز میں معرفت ہو وہ خواہ وہ کسی اور مذہب کا دین کا ہو, وہ اسلام قبول کرے گا. معرفت ایسی چیز ہے, جس علم کے اندر معرفت ہو وہ غیر مسلم اسلام قبول کر دے گا, کیونکہ اس میں معرفت ہے نا. اور معرفت ہی نعمت ہے, اور نعمت ہی توحید ہے. حضرت پاس معرفت ہے اور نعمت دیدار ہے, مثال ہے, اور یہی توحید ہے نا. الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت سری, الانسان سری وانا سری. شریعت میرا قول ہے, طریقت میرا فعل ہے, حقیقت میرا حال ہے جو میں دیکھ رہا تھا. معرفت میری پہچان ہے, اور معرفت ہی نعمت ہے, اور نعمت ہی توحید ہے. چل آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم مبارک محمد تیفور ہے. جو اس نام کو یاد کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. باقی ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے. اسی بات پر بہت روئے, شرمندہ ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کافی ہیں, تم نے دعا کیوں کی؟ اس بات پر اللہ نے ندا دی, سلطان العارفین
बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ता क़यामत होंगे। आरिफ इसको कहते हैं जो बात के अंदर बात निकाले। ये अमल आप रहमतुल्लाह अलैह से तकवा ने करवाया था। तकवा क्या है? डर खौफ का ना हो, शौक का हो। बाकी अंबिया का क्या मतलब जिक्र है? आप ये गलत काम नहीं करते हो ताकि मेरा महबूब खफा न हो जाए। मैं काम इसीलिए कि मेरे महबूब मेरे ख्याल से खफा न हो। तो खौफ का डर खौफ का न हो, शौक का हो। डर खौफ का न हो, शौक का हो। ये नहीं कि मैं दूसरों की वजह से तुम गलत काम नहीं करते हैं। मैं कितना क्या बात है, ये जन्नत की नहीं करते हो, ये तो तिजारत हुआ। तकवा शौक का हो, खौफ का न हो। बाकी अंबिया का जिक्र ये अल्लाह की नेमत है और इबादत है, और औलिया अल्लाह का जिक्र ये अल्लाह की रहमत है, गुनाहों का कफारा है। अल्लाह की नेमत लड़का है, अल्लाह की रहमत लड़की है। बाकी औलिया को देखने से ये पढ़ो ये बाकी अंबिया का जिक्र ये अल्लाह की नेमत और इबादत है, और औलिया अल्लाह का जिक्र ये अल्लाह की रहमत है, गुनाहों का कफारा है। अल्लाह की नेमत लड़का है, अल्लाह की रहमत लड़की है। बाकी औलिया को देखने से अल्लाह याद आ जाता है, दिल खुद बखुद अल्लाह की तरफ चला जाता है। ये लोग अल्लाह के दोस्त होते हैं। जिस घर में लड़की पैदा हो जाता है उसमें हजूर का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब ये लोग जो है सब उल्टा पुल्टा बातें शुरू कर रहे हैं। कितना कह रहा है रहमतुल्लाह आ जाते हैं जी। अल्लाह पाक जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हंसता हुआ नजर आता है। तकब्बुर नफ्स में होता है और किब्रियाई सिर्फ लुत्फ में होती है। मकतब हाल द मज़हब वाई इश्क सिवा द ला मज़हबा। मकतब का इल्म हलाल हराम सिखाता है, इश्क इन सब से पाक है। हजरत रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह। आग हवा पानी मिट्टी रूह से इंसान मुकम्मल हो गया। आग गुस्सा, हवा ख्वाहिश, पानी हसद, मिट्टी आजी, ये सब नफ्स हैं। ये अल्लाह के सिवा गैर है। ईमान, रूह, नूर, मार्फत, नेमत, तौहीद, ये सब रूह है। नफ्स शैतान से मुलाकात कराएगा और रूह रहमान से मुलाकात कराएगी। तेरी मर्जी। मुसलमान, मोमिन, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, ये सब आशिकों के नाम हैं। इंसान का दुश्मन इंसान नहीं, नफ्स और शैतान है। अमीर बंदे का कलाम अल्लाह का कलाम होता है। जो नफ्स और शैतान से आज़ाद हो वो आज़ाद हो गया, अमीर हो गया। जो नफ्स और शैतान का गुलाम हो वो गुलाम है। गुलाम पर ज़कात नहीं, ज़कात फैज़ इलाही है। आरिफ के अलावा सब नाबालिग हैं। जो दीदार और विसाल से महरूम हैं वो सब मार्फत में नाबालिग हैं। जो दीदार और विसाल से महरूम हैं वो सब मार्फत में नाबालिग हैं। आरिफ हकीकत आरिफ हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, मामूर कल्ब है। महमूर कल्ब है, महमूर ये फारसी में मामूर कल्ब है। ये जो दीवानी ये मतलब कि बेखुदी में जो होता है ना, ये मस्ती रहते सरशार होते हैं। महमूर कल्ब आरिफ हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, महमूर कल्ब है, कल्ब शहीद है। इस दिल में खैर और शर नहीं होता। इसमें 360 सुराख होते हैं। और जब अल्लाह पाक आरिफ के दिल में आ जाता है तो अपने सिवा सबको बाहर कर देता है, और दीदार और विसाल खुद आप अल्लाह करता है। यानी अल्लाह खुद दुकानदार है, खुद ही गाहक है, खुद ही दुकानदार है, बंदा निशान।
یعنی خود تیر ہے، خود تیر انداز ہے. بندہ خاکی کی کیا جرت، 360 سوراخ میں علم ہوتا ہے. جب دل پر نفس شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، 360 سوراخ کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ پاک واپس چلا جاتا ہے. جب یہ دل نفس و شیطان سے آزاد ہو کر لطف بن گیا تو یہ نفس سے آزاد ہو گیا. عارف کے دل میں خواہش نہیں ہوتی، لطف ہوتا ہے. جب انسان نیک کام کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، اور جب انسان شیطان کے کام کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. انسان کتنا نادان ہے. انسان نفس کو خوش کرنے میں مشغول ہے اور نفس انسان کو ذلیل کرنے میں مشغول ہے. اے انسان، ان دو دکانوں سے سودا نہ خریدو، اس میں تمہارا بہت نقصان ہے. جب کچھ نہ تھا الہ تھا، اللہ میں آ گیا، پھر عہد ہو گیا، عہد سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے عشق ہوا. حضور محمد اس وقت اللہ پاک الہا میں تھا. کہاں پر تھا؟ الہا میں تھا. اس لیے مخلوق تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے میں چھپا ہوں. چھپا تو اس لیے ہے نا، مخلوق ہے نہیں، مخلوق تھی ہی نہیں. مخلوق تھی نہیں. ہاں. حضرت بابا بولے شاہ سے میں نے مرشد کلمہ پڑھا، لا الہ تو اگے، لا الہ تو اگے. تو لا الہ ہو جا، سامنے اللہ کھڑا ہے. جی بقا باللہ کا مقام محویت کا مقام ہے. لا الہ میں قلندری ہے. حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. یہ مقام بقا باللہ کے روپ میں عارف کے نام سے قیامت تک چلتا رہے گا. یہ محویت کا مقام ہے. اس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لکھو یہ اللہ کا کلام ہے، تو قرآن پاک ہوا. پھر یہ ہے یہ حقیقت محمدی تک شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا، محویت، یہ ساتھ ہے. پھر صراط مستقیم سیڑھی ہے، زینہ ساتھ ہے. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا، محویت، یہ ساتھ. یہ حضرت ادب ہے سارا. اچھا پھر حدیث میں بھی ہے 7 طریقوں سے نزول ہوا. قرآن پاک کا 7 باطن ہے. تو یہ 7 باطن جو 7 طریقوں سے نزول ہوا، یہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا، محویت. اچھا فقیری یہی ہے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا، محویت. اچھا اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے ہی نہیں. اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حقیقت ہی حقیقت محمدی کا نام ہے. اچھا پھر جو ہے نا یہ شہد بن گیا پورا، یہ شریعت سے لے کر کے معرفت تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے نا حقیقت شہد بن گیا. جو شہد اوپر سے لے کر نیچے تک شہد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے. ابھی شریعت سے لے کر حقیقت محمدی تک شہد ہی شہد ہے. اس میں کوئی حجاب نہیں، اس میں کوئی حجاب نہیں. اور یہ آخری غسل ہے، پھر بندہ پلید نہیں ہوتا ہے. اس نے پورا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، پورا کی پورا مکمل. پھر آدھے ہوش آدھے مدہوش کے مقام پر فرماتے تھے جن روح نے ازل میں حضور کو پورا دیکھا وہ عارف ہوا. جس نے بالکل نہیں دیکھا وہ کافر ہوا. اور جس نے تھوڑا تھوڑا دیکھا، کوئی حافظ بن گیا قرآن پاک کا، کوئی کیا بن گیا، پورا لکھا میں نے. اور جس نے پورا دیکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہے نا عارف بن گیا. کیا بن گیا؟ عارف بن گیا. جی. اور جس نے نہیں دیکھا کافر ہوا. پھر آدھے ہوش آدھے مدہوش کے مقام پر فرماتے تھے اللہ بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں، تو حدیث قدسی ہوئی. اور جب فرماتے کہ میں خود بول رہا ہوں تو حدیث مبارک ہوئی. تو زبان ایک چلی، استعمال دو نے کی. در زبان مصطفیٰ اللہ بود، در زبان مصطفیٰ ابن عبداللہ بود. ایک وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ فرما رہا ہے، اور ایک وقت میں ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتب تھا یہ گلزار مسجد میں. تو
تو وہ فرماتے کلام حق ہے فرمان محمد، سے ہے شان خدا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلام حق ہے زبان محمد. ابھی سمجھے کہ نہیں؟ کلام حق ہے زبان محمد سے ہے شان خدا شان محمد. اللہ پاک تو زبان سے پاک ہے، شک کرنے والا کافر ہو جائے گا. باقی اس میں ذات اللہ ہے. یہ ذکر شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور یہ دولت امت کو بھی عطا کی ہے. باقی سب مبارک صفاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذات یعنی اللہ کا ذکر کیا ہے. باقی انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی صفات کا ذکر کیا ہے. مکتب حال دا مذہب وائی عشق سوا دلا مذہبا. مکتب کا علم مذہب کی تعلیم دیتا ہے اور عشق پاک ہے مذہب سے. علم عقل ہے، عشق نقل ہے. باقی کامل پیر مرید کی نفس کی سوچ کو ابھی جو ہے نا آپ کو سمجھ دیا تھا. نقل سے مراد ملت ہے. کیا چیز ہے؟ جس طرح جو ہے نا یہ حج کا جتنا ارکان ہے سارا نقل ہے. حج کا جتنا مقام ہے یہ نقل ہے نا. ملت خلیل جو سب نقل ہے. لیکن اللہ اور رسول کو ایسا پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے. عشق نے کروایا سارا کام نا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاؤں کو ہلنے سے پانی نکل گیا زمزم کا. کتنا گہرا بات ہے. جو جو کروائی ہوا وہ سب نقل ہے. ہاں جی. باقی کامل پیر مرید کی نفس کی سوچ کو روح قدسی کی فکر میں تبدیل کرے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے سمندر میں لے جاتے ہیں. یہ توحید کا سمندر ہے، ساحل ہے ہی نہیں. باقی پیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مرید دنیا اور آخرت سے نکل کر اللہ میں مشغول ہو جائے، اور اللہ پاک بھی چاہتا ہے کہ مومن کو آئینہ بنا کر اپنا درشن آپ ہی کروں. اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ پاک حضرت مولانا روم نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ خلیفہ کیوں بنایا انسان کو اللہ پاک نے؟ وہ اس لیے بنایا کہ اس کا سینہ میرا گھر ہو اور اس کا چہرہ میرا آئینہ ہو. سینہ مبارک دل میرا گھر ہو اور دیکھنے کے لیے آئینہ اس کا حسن ہونا چاہیے. کتنا بڑے انسان کو بندہ نیست اللہ بندہ نیست ہے، اللہ ہست ہے. بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. وسلام دعا گو. انسان کا بڑا نام نیست. میں کوئی چیز نہیں، میں کوئی چیز نہیں. بہت بڑی بات ہے. بندہ نیست ہے، اللہ ہست ہے. بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. وسلام دعا گو. اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک. یا اللہ خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر. خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ بالخیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما. مسافر کا سفر آسان ہو. کارکنوں کا قرض ادا فرما. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. بے روزگار کو روزگار عطا فرما. بے روزگار کو روزگار میں ترقی عطا فرما. یا العالمین شر شیطان سے بچا، شر نفسانی سے بچا، شر انسانی سے بچا. ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. آفات نگہانی سے بچا. ان کے راستے پر چلا جن میں تیرا انعام ہوا. ان کے راستے سے بچا جن میں تیرا غضب ہوا. یا العالمین ہم سب کا قابل رحم ہے. ہماری سب کی حال پر رحم کر فرما. ہماری امتحان فرما. یا العالمین جس طرح ہمیں بچاتے اس طرح اپنی بچانا تھا. یا العالمین وہ بسگانی سلسلہ جہاں جہاں پر ہے سب کے حال پر رحم کر فرما. دین دنیا میں ترقی عطا فرما. لاج و پردہ عطا فرما. اتفاق و اتحاد عطا فرما. جناب حرمت ارواح انبیاء مدد کہ محمد محمد مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہم ارواح اولیاء. اللہم انت لمن لا الہ الا
ایک دفعہ جو ہے نا فاتحہ ایک دفعہ 3 دفعہ سورۃ الفلق پڑھو، اسحاق بھیا اجتماعی دعا ہو جائے گا. جاؤ سے آیا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الگ ایک صورت ہے، لیکن جس سے پہلی نے پڑھا جائے کہ کسی دعا سے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ رد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہے کسی کا حصہ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا مقام رکھتی ہے. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. علمنا على كل شيء قدير وان لا قدر بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر النفس وشر كل دعوه انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون.